نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فہم حدیث کی آج 19ویں حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے نا؟ یہ عجیب بات، ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت کا خوف ہمارے اوپر ہے۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ ہم اس بنے بنائے گھر کو چھوڑ کر، سہولیات کو چھوڑ کر، ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو چھوڑ کر، جن کو اپنے ہاتھوں سے خریدا بھی ہے اور بنایا بھی ہے، یہ بڑے بڑے محلات چھوڑ کر، یہ بڑے بڑے خوبصورت بیڈ، اے سی، فریجیں، گاڑیاں، موٹر بائی سائیکل، سائیکل، کم سے لے کر زیادہ سے زیادہ تک، پاؤنڈ، ڈالر، روپیہ، کرنسی، قد کاٹ، سوٹڈ بوٹڈ، یہ چھوڑ کر ہم ایک گڑھے میں چلے جائیں جہاں پر اپنے کپڑے بھی نہیں ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لیے سلائے تھے، وہاں وہ واسکٹیں، وہ شیروانیاں، وہ کراکلیاں، وہ ٹوپیاں، وہ پگڑیاں، وہ عمامے، کچھ بھی نہیں، دو کپڑے ہیں، دو کپڑے، ان سے جسم کو لپیٹا جاتا ہے اور اس لپیٹ کر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اوپر سے منو مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ بلکہ میں تو بڑی تصویر کشی میں نے شماروں میں کی ہوئی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر اس کے اندر جب رکھتے ہیں، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص نہیں رہتا، اس کو میت کہتے ہیں۔ میت رکھتے ہیں تو اس کے اوپر سلیپیں رکھتے ہیں، سلیپوں کے کونوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے کیچڑ کے ذریعے چیپڑیوں کے ذریعے ان کو بند کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر کتبہ لگاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اگر تو ایک انسان خواہشات کا مارا ہوا ہے، نفسانی خواہشات کا مارا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ سفر خوف کا ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آج اس دنیا سے میں نکل کر اپنے رب تعالی سے ملاقات کے لیے عازم سفر ہو رہا ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس قید خانے سے میری جان چھوٹ گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس مقید وجود سے میری روح نکل گئی ہے اور عالم بالا کی طرف جا رہی ہے اور خدا کی بارگاہ میں جا کر جھکے گی اور جھک کر کہے گی سبحان ربی الاعلی۔ وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مومن جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے، اور مومن کیا سمجھتا ہے؟ موت میرے لیے تحفہ ہے قدرت کی طرف سے، یہ ایک بیریئر ہے وجود کا جو ہٹ گیا۔ اصل اگر آپ لفظ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں انتقال، تو انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کو انتقال کہتے ہیں۔ تو حقیقت میں ہم اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں داخل ہو گئے، اس کو منتقل کہتے ہیں۔ اور موت کس کو آتی ہے؟ موت آتی ہے اس وجود کو، بندہ نہیں مرتا، اس کی روح نہیں مرتی، اس وجود کو موت آتی ہے۔ تو اس وجود سے جب روح نکلتی ہے تو وہ عالم بالا میں جاتی ہے، پھر کو خدا کے سامنے وہ پیش ہوتی ہے۔ اگر وہ مومن کی روح ہے تو وہ خندہ پیشانی سے جا رہی ہے، اور اگر وہ غیر مومن ہے، مومن نہیں ہے، تو وہ چلاتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اندھیری کوٹری میں، کیونکہ اس کے پاس نام اعمال خالی ہوتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، نہ اس کے پاس سوال من ربو کا کہا ہے، نہ ما دین کا کہا ہے، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اور پہچان کا سوال ہے۔ اس لیے دوستو، آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، سنبھل جائیں، سنبھل جائیں، سنبھل جائیں۔ تب کیا سنبھلنا جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب اس دنیا سے ہم سمٹ کر چلے جائیں گے، پھر کیا ہے کہ پیچھے دیگیں کو پکاتا رہے اور سو قرآن پڑھاتا رہے اور سو حج بدل اور حج عمرہ کرتا رہے، کس کا؟
اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں اگر تمہیں 100 روپے کی توفیق ہے تو اپنے دائیں ہاتھ سے دو. نماز پنجگانہ پڑھو خود. روزہ رکھو تو خود رکھو. زکوٰۃ دو تو خود دو. ہر وہ عمل جو اپنے ہاتھ سے کیا ہوگا اس کا اجر ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. معمولی سی معمولی نیکی اس کی بھی جزا ملے گی. لیکن یہ بھی یاد رکھنا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. معمولی سی معمولی برائی وہ بھی سزا سے خالی نہیں جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.